بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ کہ ان کی بریت کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور العزیزیہ کیس میں سزا کے خلاف ان کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے خلاف بڑی خبر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان سمیت دیگر ملزمان کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کر دیا ہے، جبکہ سابق چیف سیکرٹری اور اس وقت پرائم منسٹر کے مشیر ہیں فواد انہیں دھرنا کمیشن نے تحقیقات کے حوالے سے طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ انتخابی شیڈول 8 فروری سے 54 روز پہلے جاری کیا جائے گا اور بشا بی بی کی لیک آڈیو اور بیرسٹر گور کو چیئرمین بنانے کے معاملے پر علیمہ خان بول اٹھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ختم ہو گئی ہے اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ غزہ دھماکوں سے گونج اٹھا ہے اور جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیل نے 37 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ 7 روزہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد اسرائیل پھر سے فلسطینیوں پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اسرائیلی فوجی ڈرون اور لڑاکا طیاروں نے گشت شروع کر دیا ہے اور اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ غزہ کی سرحد پر ایک راکٹ حملہ بھی ناکام بنا دیا گیا ہے۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت اللبیہ میں 2 وسطی علاقے مغازی میں 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 1 اور جنوب میں حماد ٹاؤن میں 2 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ تو غزہ میں عارضی جنگ بندی کے 7ویں روز حماس نے مزید 6 اسرائیلی یرغمالی رہا کیے تھے۔ 2 یرغمالی پہلے ریڈ کراس کے حوالے کیے گئے اور اس کے بعد پھر 5 یرغمالی رہا کیے گئے۔ جواب میں اسرائیل نے بھی 30 فلسطینی قیدی رہا کیے۔ تو 2 مختلف جیلوں سے رہائی پانے والے فلسطینی رمالہ پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سے اسرائیل نے غزہ کے اوپر اٹیک شروع کر دیا۔ ثالثوں کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے لیے بھی بات چیت جاری ہے۔ قطر اور مصر یہ دونوں ممالک ہیں جو کہ جنگ بندی کے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ تو اسرائیلی فوج نے ابھی جنگ بندی میں توسیع کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، لیکن حماس جو ہے وہ جنگ میں توسیع دینے پر رضامند ہے۔ اب یہ توسیع کن شرائط پر ہوگی اس پر قطری وزارت خارجہ نے کچھ نہیں بتایا، لیکن قطری وزارت خارجہ نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ چونکہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن وہ یروشلم میں ہے اور انہوں نے کل اسرائیلی وزیر اعظم صدر اور ان کی کیبنٹ سے ملاقات کی ہے اور اب فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ تو ممکن ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس میں توسیع کر دی جائے۔ تو ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کے مطابق امریکہ نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جو کوششیں کی ہیں ان میں 6 امریکیوں کو رہا کرایا گیا ہے اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اب جنگ بندی مزید کچھ دن کے لیے بڑھائی جائے، لیکن اگر اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے تو وہ اس کی حمایت کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، ان کی اہلیہ بشا بی بی اور فرح گوگی سمیت کئی ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ یہ ریفرنس نیب راولپنڈی نے احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر کیا ہے اور اس کو القادر ٹرسٹ یعنی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کا نام دیا گیا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم کے ہمراہ عدالت میں یہ ریفرنس دائر کیا اور عدالت کا رجسٹرار آفس جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانچ پڑتال کر رہا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کو وہ کس طرح ٹیک اپ کرتا ہے۔ اس ریفرنس میں کل 8 ملزمان کے نام ہیں اور اس میں جو مین ملزم جن کا نام پہلے تھا کہ وہ بھی ملزم ہوں گے ان کا نام شامل نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جن کے اور نام شامل ہیں ان میں فرح گوگی بھی ہے، بیرسٹر ضیاء مصطفیٰ اور زلفی بخاری اور شہزاد اکبر، یہ سب اس میں یعنی ملزم نامزد ہیں، اور ملک ریاض جن کی رقم کے حوالے سے یہ سارا معاملہ چلا اور ان کا نام بھی پہلے کہا جاتا تھا کہ اس کیس میں شامل کیا جائے گا، لیکن چونکہ وہ یا تو وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں یا اور ان کے ساتھ معاملہ طے پا گیا کہ ان کا اس کیس میں ان کو ایز اے ملزم ان کا نام نہیں دیا گیا۔ اس کیس میں عمران خان صاحب نے ضمانت بعد از گرفتاری بھی دائر کر رکھی ہے، ضمانت جو بعد از گرفتاری ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب اس کیس میں آلریڈی اریسٹ ہو چکے ہیں۔ تو جج بشیر نے اس درخواست کی سماعت 4 دسمبر کو کرنی ہے اور اب یہ ریفرنس بھی دائر ہو گیا ہے، تو اب یہ معاملہ اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ یہ کس طرف اب جائے گا۔
اس کے علاوہ خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کی جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے، اور بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنانے کے معاملے پر جو خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہم نہ سیاست میں ہیں، نہ تھے، نہ ہمارا آنے کا ارادہ ہے، تو پارٹی چیئرمین شپ کے حوالے سے عمران خان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کا جو پلان ہے اسی پر رہے گا، اور اگر عدالت عمران خان کی سزا کالعدم قرار نہیں دیتی تو چیئرمین شپ کے لیے پلان بھی انہی کا معاملہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں کہ کون پی ٹی آئی کا چیئرمین ہوگا یا نہیں ہوگا۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہ اگر گوہر صاحب کو بری طور پر عہدہ سونپا جاتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ پہلے بھی ان کے ترجمان کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ تو بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی آڈیو لیک کے حوالے سے علیمہ نے کہا کہ میں نے وہ آڈیو سنی نہیں۔ اب یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس میں خود علیمہ خان صاحبہ نے خان صاحب کو زہر دیے جانے کے معاملے کو ہائی لائٹ کیا تھا، اب وہ اس بات سے بیک آؤٹ کر گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ آڈیو سنی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ لوگ اپنے گھر کی فکر کریں، کل کو کسی کی بھی آڈیو لیک ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نیکسن کو نااہل کر دیا گیا تھا، کسی کی پرائیویسی میں نہیں جا سکتے۔ یہ انہوں نے حوالہ دیا کہ امریکی صدر کے خلاف جو وہ واٹر گیٹ سکینڈل آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈیو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، حالانکہ ان کو اس کے کانٹیسٹ میں جانا چاہیے، ان کو ویسے پتہ تو ہوگا کہ انہوں نے کیا بات کی تھی اور بشرا خان نے کیا بات لطیف کھوسہ سے کی ہے۔ تو لگتا ہے کہ خان صاحب نے اس معاملے پر علیمہ خان کو بات کرنے سے روک دیا ہے، اور انہوں نے اس بات سے بالکل ہی انکار کر دیا کہ انہوں نے یہ آڈیو سنی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے یہ اناؤنس کر دیا کہ انتخابی شیڈول جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ سے 54 روز پہلے جاری ہوگا۔ سکندر سلطان راجہ نے آج حلقہ بندیوں کے حوالے سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن شیڈول آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی وقت پر ہوگی، اور شیڈول بھی وقت پر آئے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا الیکشن کے لیے جو آر اوز ہیں یا ڈی آر اوز وہ عدلیہ سے لیے جا رہے ہیں، بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ نو کمنٹس۔ اب یہ بڑی مسٹری ہے کہ الیکشن کمیشن پوری تیاری کر کے بیٹھا اور اس کو وہ یہ بتانے کو تیار نہیں کہ آر اوز کون ہوں گے، کیا وہ عدلیہ سے لیے جائیں گے یا بیوروکریسی سے لیے جائیں گے، کن لوگوں نے الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے، اساتذہ ہیں یا کوئی اور شعبے سے لیے جائیں گے۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا، ماضی میں کئی انتخابات جو ہے وہ ٹیچروں کی مدد سے کرائے گئے، پھر یہ عدالتی عملے نے کرائے، تو اب انہوں نے اس کے اوپر کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ پی ٹی آئی کی کارکن خدیجہ شاہ کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے۔ ایف آئی اے نے اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے متعلقہ محکموں کو خطوط لکھ دیے ہیں، اور تمام تر ریکارڈ آنے کے بعد خدیجہ شاہ سے باقاعدہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ایف آئی اے کے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے، اور وہ ٹرانزیکشن بیرون ملک سے ہیں اور اندرون ملک سے ہیں۔ ان کی ذرائع آمدنی کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ ویسے خدیجہ شاہ جو ہے وہ ایک برانڈ کی مالک ہے، اور ان کی آمدنی کروڑوں روپے میں ہی ہے، اور پاکستان سے باہر سے کیا یا اندر سے کیا ان کی اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آتے اور جاتے رہے۔ لیکن جب چونکہ ایف آئی اے نے اب اس معاملے میں ہاتھ ڈال دیا تو اس کا مطلب یہ کہ خدیجہ شاہ کے لیے مشکلات جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے، اور ان کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے علاوہ بھی کیسز جو ہے وہ شروع ہونے لگے ہیں یا ان کی انویسٹیگیشن شروع ہونے لگی ہے، تو ان کا جیل سے باہر آنا مستقبل قریب میں یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ نے آج ایک بڑا اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ انہوں نے اپنے زیر استعمال 2 لگژری گاڑیاں جو ہے وہ واپس کر دی ہیں۔ یہ 2 سرکاری گاڑیاں انہیں بحیثیت چیف جسٹس جو ہے وہ الاؤ کی گئی تھیں، تو انہوں نے یہ گاڑیاں نہ صرف واپس کی ہیں بلکہ کہا کہ دونوں گاڑیاں نیلام کی جائیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس حوالے سے سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے علم میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کے لیے سپٹمبر 2020 میں لگژری گاڑی خریدی جس کی مالیت 61 ملین یعنی 6 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے۔ خط کے مطابق مرسیڈیز کے علاوہ چیف جسٹس کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے دی گئی نئی بلٹ پروف گاڑی بھی جو ہے وہ نیلام کی جائے گی۔ دونوں گاڑیوں کی نیلامی کے لیے حکومت پنجاب سیکرٹری کابینہ ان کو خط لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں گاڑیاں جی او آر لاہور میں سپریم کورٹ ریسٹ ہاؤس میں کھڑی ہیں۔ تو خط میں مزید لکھا گیا کہ آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا
مناسب نہیں ہے، تو چیف جسٹس نے یہ دونوں گاڑیاں استعمال نہیں کی ہیں، ان دونوں گاڑیوں کی نیلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے۔ تو یہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑے کننگ ہیں یا بڑے سخت ہیں، بڑے روڈ ہیں، اور بہت سے لوگ یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ قاضی جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، تو یہ قاضی کے آنے کے بعد سپریم کورٹ کی جس طرح ڈائریکشن سیدھی ہوئی ہے اور جس طرح کے کیسز ہینڈل ہو رہے ہیں، جس طرح کی انہوں نے بڑے بڑے ریمارکس بھی دیے، بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں۔ انہوں نے ایک روز قبل سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ لکھنے سے روک دیا، جج کے ساتھ انہوں نے صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا۔ تو بڑے انقلابی قسم کے کام کر رہے ہیں، معمولی سے کام ہے، یعنی کہتے ہیں نوک پلک درست کرنا، تو وہ عدلیہ کی نوک پلک درست کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کسی چیف جسٹس کو بلٹ پروف گاڑی کی یا مرسیڈیز گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس معاملے اس پیسے کو کسی اور کام میں یعنی پبلک ٹرانسپورٹ پہ استعمال کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف کے کیسز کی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بریت کے فیصلے میں اس عدالت نے آبزرویشن دی تھی۔ عدالت نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور اور بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عدالت نے آبزرویشن میں کہا تھا کہ نیب کے پاس نواز شریف کے خلاف کیس ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت یا شواہد نہیں ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے فیصلے کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا گیا۔ بریت کی وجوہات کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہ اپیل بھی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کو سنیں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ایون فیلڈ کی کیس کی سماعت ہوئی تھی اس کی اپیل بھی ان دونوں نے سنی تھی اور نواز شریف کو باعزت بری کر دیا تھا۔ اب اگر العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس کی بات کریں تو العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس یہ کوئی 2001 کی بات ہے۔ نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے سعودی عرب میں ایک مل قائم کی تھی جس کا نام العزیزیہ اسٹیل مل رکھا گیا تھا۔ اس کو نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز چلاتے تھے۔ یہ نواز شریف کو جب پاکستان سے مشرف دور میں باہر بھیجا گیا یا ایگزائل کیا گیا یا جلا وطن کیا گیا، تو چونکہ ان کا اسٹیل مل کا کاروبار تھا تو انہوں نے ایک غیر اعلانیہ معاہدے کے تحت ان کو 10 سال کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے وہاں جا کے اپنے کاروبار شروع کر دیے، تو ایک اسٹیل مل قائم کی۔ اس اسٹیل مل کے قیام میں میاں شریف نے رقم جو ہے وہ سعودی خاندان سے بھی ادھار لی، کیونکہ مشرف صاحب نے تو نواز شریف سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ تو سعودی عرب میں جب نواز شریف گئے تھے ان کو سعودی مہمان کے طور پہ لیا گیا، سعودی شاہی خاندان نے ان کو اپنے پاس رکھا، ان کو ایک رہنے کے لیے بڑا اچھا گھر، محل نما گھر دیا گیا اور پھر کاروبار کے لیے انہوں نے رقم دی تھی۔ تو یہ العزیزیہ اسٹیل مل جو ہے اس وقت قائم ہوئی تھی۔ تو نیب نے یہ کیس قائم کیا تھا کہ یہ جو اسٹیل مل قائم کی گئی ہے یہ شریف خاندان نے پاکستان سے غیر قانونی طور پر رقم حاصل کر کے اس مل میں سرمایہ لگایا۔ حسین نواز کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے دادا سے $50 لاکھ سے اوپر رقم ملی تھی جس کی مدد سے انہوں نے اسٹیل مل قائم کی، اور زیادہ تر جو سرمایہ اس مل کے لیے وہ قطر کے شاہی خاندان کی جانب سے میاں شریف کی درخواست پر دیا گیا تھا۔ یہ شریف خاندان کا موقف ہے۔ تو اس ریفرنس کی تفتیش کے لیے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی انہوں نے اس کا اصل مالک نواز شریف کو قرار دیا۔ تو قومی احتساب بیورو کی جانب سے سپٹمبر 2017 میں جو ریفرنس دائر کیے گئے تھے ان میں العزیزیہ اسٹیل مل اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس یہ دونوں شامل تھے۔ ان ریفرنس میں نواز شریف کے دونوں بیٹے حسین نواز، حسن نواز دونوں کو ملزمان قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد حسین نواز اور حسن نواز چونکہ پاکستان سے باہر تھے اور نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی جا چکی تھی، لیکن پھر وہ سزا معطل بھی کر دی گئی۔ لیکن اس کیس میں عدالت نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید سنائی اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا۔ یہ وہی کیس ہے جو احتساب عدالت کے جج ارشد ملک اس کیس کے جج تھے۔ ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالا گیا، اور پھر ان کے چونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے حوالے سے بہت سارے ایویڈنس موجود ہے کہ یہ سزا انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پہ چلائی تھی، اور ان کو ان کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے ان کو جج کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ کیس ہے العزیزیہ ریفرنس جس میں
مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا کہ یہ کیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 دن چلے گا اور اس میں نواز شریف باعزت بری ہو جائیں گے. تو اب نواز شریف کا یہ کیس جو ہے وہ 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے, اور اس کیس میں بریت کے بعد نواز شریف کے لیے صرف ایک مرحلہ رہ جائے گا, وہ ان کی تاحیات نہلی کا ہے, جس کو پچھلی حکومت یعنی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وہ نواز شریف کی سزا کو ختم کر چکی ہے. لیکن ابھی اس کا جو حتمی فیصلہ ہے, بعض قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جو سزا نواز شریف کو سنائی گئی تاحیات نہلی کی, اس کی قانون میں تو کوئی نظیر موجود نہیں ہے, لیکن اس کا حتمی فیصلہ, اس کی جو تشریح ہے وہ سپریم کورٹ ہی کرے گی. تو لگتا ہے یوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بریت کے بعد یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ, اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف کی تاحیات نہلی ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ اسی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں, آج بلاول بھٹو نے بھی کیا کہ 3 بار کا وزیر اعظم رہنے والا 4تھی بار کیا ملک کی قسمت سنوارے گا, اور لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کیوں 4تھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں. تو جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو گئے, لیکن ان کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں, تاکہ جن لوگوں نے ان کو اقتدار سے نکالا ان کو آئینہ دکھایا جا سکے. اور خاص کر وہ جج صاحبان اور وہ جرنیل صاحبان جنہوں نے یہ ساری سازش جو ہے وہ تیار کی, ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ میسج ہوگا. اور اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ اس عہدے پر زیادہ دیر نہ رہیں اور پھر یہ عہدہ وہ اپنے کسی اور کو سپرد کر دیں. چانسز یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے. اب یہ نواز شریف پہ منحصر ہے کہ وہ کتنی دیر پاکستان کے وزیر اعظم رہتے ہیں اور وہ کتنی دیر بعد یہ عہدہ ان کو سونپتے ہیں. یہ ایک مسلم لیگ کے اندر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے, تو اسی لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی نظر نہیں آتی. فیض آباد دھرنا کے تحقیقاتی کمیشن نے سابق پرنسپل سیکرٹری فواز حسن فواد کو طلب کر لیا ہے, اور جنہوں نے 22 نومبر 2017 کے کابینہ کے اجلاس کے منٹس درج کیے تھے. ذرائع کے مطابق کمیشن کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. شاہرخان نباسی اور احسن اقبال پیش ہو چکے ہیں, تو اب فواز حسن فواد یہ تیسرے بڑے گواہ جنہیں طلب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پولیس کے جو اس وقت کے ڈی آئی جی تھے ان کا بھی بیان ہو چکا ہے. سابق پرنسپل سیکرٹری فواز حسن فواد نے 22 نومبر 2017 کے اجلاس میں تمام جو کارروائی ہوئی تھی فیض آباد دھرنا کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے تھے ان کے منٹس تحریر کیے تھے. 15 نومبر 2023 کو وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس میں انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, جس میں 4 لوگ جو تحقیقات کر رہے ہیں. یہ تحقیقات کا جو دورانیہ ہے وہ 2 ماہ ہوگا, تو اس دوران جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر, خفیہ اداروں, سرکاری ملازمین اور دیگر جو اس دھرنے میں لوگ شریک تھے ان کے حوالے سے کردار کا تعین کیا جائے گا. تو اب تک بلائے جانے والے افراد میں سیاستدان ہیں اور پولیس ہے اور بیوروکریسی سمجھ لیں کہ ان کے لوگ بلائے جا رہے ہیں. لیکن جو ابھی حتمی اس میں جو سب سے بڑا جس کا اسٹیٹمنٹ ہونا ہے وہ جنرل فیض کا ہے, اور کیونکہ وہ معاہدے میں ضامن تھے تو ان کو کمیشن کب طلب کرتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال.